بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ مختلف وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک مؤثر وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے یا قہار کے روحانی و نورانی فوائد۔ جو شخص اس کو بے کثرت پڑھے گا، جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو اور وہ اس گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، جتنی بڑی سے بڑی برائی ہو، نشہ ہو، کوئی عبادت بد ہو، کوئی عیب ہو اور وہ اس عیب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، وہ بلا تعداد اس کو مستقل پڑھے۔ جتنا زیادہ تعداد میں پڑھے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ لاکھوں سے زیادہ پڑھے، بس ہر وقت پڑھتے ہوئے یہ تصور، یعنی جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو اس کا تصور وہ نہیں پڑھ رہا تو اس کے طرف سے کوئی اور پڑھے، لیکن بات ہے پڑھنے کی، چند بار پڑھ کر چھوڑ دینا۔ ایسا نہ ہو یہ بات مسلسل تجربات میں آئی ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنے سے گوہر مقصود ضرور ملا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے چوٹتے دیکھی، بدکاری سے نفرت دیکھی، جھوٹ گناہوں سے نفرت دیکھی، ایک نہیں بے شمار، بے شمار نہیں اور بے شمار لوگوں کو اسم یا قہار سے متقی، ولی اور اللہ کا دوست بنتے دیکھا۔ اللہ کی دوستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یا قہار کے سامنے ایک انوکھا راز ہے۔ میں نے ایک صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا، کہنے لگے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، صبح دیکھی نہ شام، نیند دیکھی نہ جاگنا، ہر صورت یا قہار پڑھتا چلا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں یا قہار پڑھا۔ میں وہ تھا جو کماتا تھا، جوئے پر لگا دیتا تھا، پھر جو بچتا تھا شراب میں لگا دیتا تھا اور بدکاری پر لگاتا تھا۔ میں نے اپنے زندگی میں اس سے بڑا لفظ کہیں پایا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اب رات کو سوتا ہوں تو تہجد کے وقت مخصوص مہک اور خوشبو ہوتی ہے جو میرے بدن کو لپیٹ لیتی ہے اور مسرور ہو کے ایک خوشبو مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ پھر تہجد کے بعد سوتا ہوں تو وہی خوشبو مجھے نماز فجر کے لیے اٹھا دیتی ہے۔ اسی طرح میرے دن رات گزر رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں عید کی نماز تک نہیں پڑھا کرتا تھا، جمعہ تو دور کی بات ہے، جب مجھے اللہ کے نام سے شناسائی نہیں تھی۔ میں بھٹکا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اسم یا قہار نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے میں بہت مدد کی۔ قارئین حضرات، ویران گھروں کو اور اجڑے زندگیوں کے لیے اسم یا قہار کے اندر بہت تاثیر اور طاقت ہے۔ اس کے اندر تقویٰ ہے، عظمت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، تہجد ہے، نماز کا خشوع ہے، قرآن سے محبت ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عشق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے، اہل بیت رضی اللہ عنہما ہے، عشق اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صالحین سے محبت ہے۔ یہ کوئی شے نہیں، عجیب شے ہے، اپنی نسلوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا چلا جاتا ہوں۔
اس کے وضاحت نہیں کروں گا، بس آگے آپ خود سمجھ لیں کہ جب میاں بیوی ملاقات کا ارادہ کریں، دونوں ملاقات سے پہلے بکثرت اسم یا قہار پڑھیں، اولاد صالح ہوگی، بے عیب ہوگی، اندھے کانے، لولے لنگڑے، اباہچ ناکارہ، بے وقوف پاگل، دیوانے بدشکل نہیں ہوں گے۔ جہاں حسن ظاہر ہوگا وہاں حسن باطنی بھی ہوگا، خوبصورتی جہاں اندر کی ہوگی وہاں باہر کی بھی ہوگی۔ بچے میں تقویٰ، اخلاص، خلوص، نیکی، امانت، خیر خواہی، دریا دلی، سخاوت اور محبت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ویسے بھی میاں بیوی جب ملیں ان الفاظ کو تھوڑا یا زیادہ اس سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ شیطانی عمل دخل نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپس میں نفرت نہیں ہوتی۔ میں نے گھریلو جھگڑوں کے کئی لوگوں کو یہ بتایا کہ میاں بیوی جب بھی ملیں تھوڑا یا زیادہ اسم یا قہار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وقت وضو ہے یا نہیں اس کی کوئی شرط نہیں، پھر اس کی برکات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، بہت کمال کی چیز ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پر دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔